اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا صدق اللہ العظیم۔ اس دن یہ بات آئی تھی، اس میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ اگر کوئی عورت آپریشن کروا دیتی ہے، یعنی کہ آگے بچہ نہ ہو، آپریشن ہوتا ہے نا کہ آگے بچہ ایک کے بعد یا کوئی آپریشن کرا دیتا ہے یا دو کے بعد آپریشن کرا دیتا ہے تو بچہ نہ ہو، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے آپریشن کروانا۔ ہاں لیکن ایک صورت ہے، یہ بتانا اس دن رہ گیا تھا، ایک صورت یہ ہے کہ اگر پہلا بچہ آپریشن سے ہوا، دوسرا بچہ بھی آپریشن سے ہوا ہے، نارمل نہیں ہوا ہے، تیسرا بچہ بھی آپریشن سے ہوا ہے، نارمل نہیں ہوا ہے، تو پھر چوتھے بچے میں یہ رسک رہتا ہے یا تو بچہ رہے گا یا ماں رہے گی۔ اس صورت میں ماں کا ایسا آپریشن کروانا کہ آگے بچہ نہ رکے، تو یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر تو جان کا خطرہ ہو گیا ماں کا، تو یہ صورت میں اب اگر وہ کروا رہی ہے کہ آگے بچہ نہ ہو تو یہ صورت جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ اگر چوتھے میں بچے اگر کسی کا پہلی دفعہ آپریشن ہوتا ہے تو پھر دوسرا بھی آپریشن ہی کرنا پڑتا ہے، تیسرا بھی، اور چوتھے میں ڈاکٹر پہلے ہی بول دیتا ہے یا تو بچہ بچے گا یا ماں بچے گی، وہ ایک دم سیریس آپریشن رہتا ہے۔ تو اس صورت میں بعض عورتیں اپنا واقعی آپریشن کروا دیتی ہے، بچہ دانی پیک کرا دیتی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی حمل نہ رکے، تو یہ صورت جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اب جان کا خطرہ ہے۔ لیکن کوئی ایسی ہی آپریشن کروا رہا ہے دو بچے کے بعد کہ تیسرا بچہ نہ ہو، تو شریعت کہتی ہے ناجائز ہے۔ اور پھر یہ بھی اس دن بات آئی تھی کہ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ بولے تو اللہ نے جو صورت دی ہے اس صورت کو آپ نے خود سے تبدیل کر دیا۔ اللہ نے آپ کو بنایا تھا کہ آپ تزوج الودود الولودہ، کہ آپ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ پیار کرنے والی ہو اور جو زیادہ بچے دینے والی ہو، اور اللہ نے عورت کو بنایا بھی اسی چیز کے لیے ہے۔ آدمی کو تو آدمی تھوڑی پیٹ سے ہوتا ہے، عورت پیٹ سے ہوتا ہے، پتہ ہے کہ چلو عورت کے اندر یہ خاصیت ہے، اور وہ چیز اگر وہ روک رہی ہے تو پھر یہ مسئلہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہاں پر اگر جان کا خطرہ ہے تو آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نارمل چیزیں چل رہی ہے اور پھر آپ کروا رہے ہو تو یہ سرے سے ناجائز ہے۔ یہ اس دن بات بتانی تھی، رہ گئی۔ اس دن کی بات یہ بتانی تھی جو رہ گئی کہ وہ آپریشن کا میں نے بتایا تھا، یاد ہے؟ عورت کے آپریشن کا کہ بچہ دانی روک دیتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر پہلا بچہ آپریشن کے ساتھ ہو رہا ہے، ہوتا ہے نا نارمل، ایک ہوتی ہے نارمل ڈیلیوری، ایک ہوتا ہے آپریشن والی۔ تو اگر پہلی ڈیلیوری آپریشن سے ہوئی ہے اور دوسری اور تیسری، تو چوتھے میں رسک رہتا ہے ماں کا۔ اب اگر یہ آپریشن نہیں کروائے گی، بچے دانی کو نہیں روکے گی، تو پھر یا تو ماں رہے گی یا بچہ رہے گا۔ تو ایسی صورت میں عورت وہ آپریشن کروا سکتی ہے کہ بچہ نہ روکے، کیونکہ یہاں پر جان کا خطرہ ہے۔ آگے کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، کبھی ناجائز قتل نہ کرنا۔ یعنی یہاں پر کسی بھی جان کو آپ کو مارنا نہیں، کسی بھی جاندار کو، کسی بھی انسان کو بلا وجہ مارنا نہیں۔ انسان کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ قیمتی قرار دیا۔ انسان کا خون اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو بغیر کسی وجہ کے مارنا گویا کہ سارے انسانیت کو مارنا ہے، اور کسی ایک انسان کو بچا دینا سارے انسانیت کو بچا دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے ہیومن رائٹس کو ایسے صاف قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی اس پہ چلے تو کہیں بھی دنگا فساد نہ ہو۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں اور ہم پیس چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو کہا کہ یہی سب سے بڑے فسادی ہیں اور یہ انسانوں کے خون کے پیاسے۔ اور بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ اگر یاجوج ماجوج کی کوئی قوم ہے
تو وہ یورپ کی طرف. ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اگر خون انسان کا نہ دیکھا جائے تو بولتے نا کہ ان کا کھانا ہجم نہ ہو. یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں, لیکن میں تو تفسیروں میں یہ پڑھتا تھا کہ ان کو انسانی گوشت پسند ہوتا ہے, انسانی گوشت, لیکن تب اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ ان کو انسانی گوشت پسند ہوتا ہے, اور انسانی گوشت اس وقت کھایا کرتے تھے. اب بھلے وہ ماڈرن ہو گئے, لیکن جب یہ فائل کھلی تب واقعی میں ہمارے جو بڑے بڑے تفسیر لکھنے والے ہیں ان لوگوں نے اپنی تفسیروں کی کتابوں میں یہ بات لکھی تھی جو اس وقت ہم کو سمجھ میں نہیں آئی جب ہم پڑھتے تھے اور ہم اپنے استاذوں سے سنتے تھے کہ ان کو انسانی گوشت پسند ہوتا ہے, کیونکہ یہ یاجوج ماجوج کی نسل سے. کس کی نسل سے؟ یاجوج ماجوج کی نسل. لیکن جب یہ ایپسٹین فائلز کھلی تب پتا چلا کہ واقعی ان لوگوں کو کیا پسند ہے. بھلے سے اگر وہ ایمان بھی لے کر آتے ہیں تو ان کے دل اور دماغ میں وہ شرارت نکلتی نہیں ہے, کیونکہ ان کے ڈی این اے میں وہ چیز شامل رہتی. تو یہاں پر ہے کہ کسی بھی جان کو نہ مارنا, لیکن شریعت میں 3 جگہ پر انسانیت کو قتل جائز قرار دیا. انسانی خون کہ اگر تم کو مارنا ہے تو 3 چیز کی وجہ سے تم مار سکتے ہو, لیکن شرط یہ کہ اسلامی عدالت ہو اور اسلامی نظام ہو. نمبر 1, کوئی شادی شدہ آدمی کسی عورت کے ساتھ ریپ کرتا ہے, یا دونوں بھی. میں نے اس دن بتایا تھا آج کے زمانے میں ریپ کی میں نے 2 تقسیم بتائی تھی. ایک ریپ وہ ہے جو زبردستی کیا جائے, وہ ریپ ہے. اگر سامنے والا پارٹنر خوش ہے اور آپ سے راضی ہے تو وہ ریپ نہیں, وہ ریلیشن ہے. لیکن شریعت نے وہ حرام ریلیشن کو بھی حرام کہا ہے, حرام ہی ہے, تو ریپ ہے. اگر کوئی ایسا پکڑا جاتا ہے شادی شدہ آدمی اگر یہ ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے بھی سزائے موت ہے. یعنی اس کو کیا کیا جائے گا؟ مجمع کے سامنے اس کو اتنا پتھر مارا جائے گا کہ وہ مر جائے. اب کچھ لوگ یہ اشکال اٹھاتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے کتنی کڑک سزا دی ہے, اگر یہ سزا نہ رکھتا تو آج دیکھو ہر کوئی درندہ بنا ہوا ہے. دوسرا سزا کس کو دی جائے گی؟ سزائے موت اس کو دی جائے گی جو کسی کو ناحق مار دے. ناحق بولے تو بلا وجہ کسی نے کسی کا خون کر دیا, اب اس کے بدلے میں بھی اس کا کیا ہو؟ خون. 2 ہو گیا. نمبر 3, جو مسلمان تھا اور اپنا دین بدل دیا. من بدل دینہ فقتلہ. یہ کہاں ہوگا؟ جو دین میں تھا. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن اس کو سمجھایا جائے گا, 3 دن اس کو کوٹری میں رکھ کر سمجھایا جائے گا کہ بھائی مسلمان بن جائے. نہیں بنتا ہے تو پھر اس کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا. تو یہ کیا ہے یہاں پر؟ الا بالحق. اب یہاں پر جو کہتے ہیں کہ صرف ترجمے سے کافی کام چل جائے گا, آپ کو تفسیر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تفسیر میں بھی لوگ اپنی اپنی باتیں لکھتے ہیں, لیکن یہاں پر اگر آپ ترجمہ پڑھو ولا تقتلوا النفس, کسی جان کو مت مارو, التی یعنی وہ حرم اللہ, اللہ نے جس کو حرام کیا ہے, الا بالحق مگر یہ کہ اس پر حق جاری ہو گیا ہو. اب یہاں پہ حق جاری ہو گیا ہو, کیا حق جاری ہو گیا ہو؟ کس پر مارنا؟ تو یہاں پر قرآن کے ترجمے میں تو وہ بات نہیں ہے. آپ کو یہاں پر پھر کیا لینا پڑے گا؟ آپ کو حدیث لینی پڑے گی کہ 3 لوگوں پر قتل اور حد جائز ہے, لیکن ہندوستان میں نہیں. ہندوستان اسلامی ملک تھوڑی, وہ تو ایک سیکولر ملک ہے. یہاں پر تو ہم کریمنل لا, ہمارا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے ہم اس کو فالو کریں گے. آگے اب یہاں پر ذرا میں اپنی بات کو ٹھہراتا ہوں. ہم اب پیچھے جو بات آئی تھی کہ ولا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اگر ہمارا اسلامی ملک ہوتا تو یقیناً ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ کوڑے سزا مل گئی ہوتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اسلامی ملک اور اسلامی قانون نہیں ہے, ورنہ تو شاید ہی ہم میں سے کوئی کوڑا کھانے سے بچ جاتا. شرابی پہ کوڑے ہیں, زانی پہ کوڑے ہیں, جو فحاشی چیزیں کرتا ہے اس پر بھی شریعت نے کوڑے کی حد جاری کی ہے. تو اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے, یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. اور یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے بشرطے کہ بندہ کیا ہو؟ سچے دل سے معافی مانگنے والا ہو. آگے کیا ہے؟ فقط جعلنا. اب یہاں پر ابھی دیکھیے ایک واقعہ آیا کہ ابھی کسی کا دلی میں بلڈوزر سے گھر توڑ دیا گیا ہے نا, تو اس میں کچھ لوگ بھڑک بھی رہے ہیں کہ آپ کو اس نے مارا تو لوگوں نے گھر توڑ دیا. پھر یہ الگ بات ہے, لیکن اگر اسلامی ملک ہوتا اور اس نے کسی جان کا قتل کرتا تو اس کو بھی مار دیا جاتا, یا اتنی دیت دی جاتی. یعنی اگر اس کو ٹھیک ہے, سامنے والا بولا ٹھیک ہے اس کو نہیں ماریں گے, اس سے جرمانہ وصول کریں گے,
تو اس کا گھر کیا اس کی کئی کروڑوں کی زمین بھی ان لوگ کو دینی پڑتی اگر اسلامی ملک ہوتا تو. کیونکہ اگر کسی کو بلا وجہ آپ نے مار دیا تو اس کے اوپر سے دیت جو بولتے ہیں نا کفارہ دیت, اس کے بدلے میں ریٹرنز, جن کے گھر والوں یعنی اس کے گھر والوں میں سے میں نے کسی کو مارا ہوں تو اس کے گھر والوں کو مجھے اتنا سارا سونا چاندی لگتا کتنے تو بھی اونٹ کے جتنا اس کو جو ہے پیسہ دینا پڑے گا, کیش دینا پڑے گا. وہ نہیں, اگر وہ نہیں بلکہ اس کا پورا خاندان قبیلہ دے گا, کیونکہ وہ جب قتل کر رہا تھا تو اس کے خاندان اور قبیلے نے کیوں نہیں روکا. شریعت نے مرڈر کو اور ایسے بات بات پہ کسی پر ہاتھ اٹھا دینا مار دینا شریعت نے بالکل اس کو ناپسند کیا ہے. شریعت پسند ہی نہیں کرتی ہے کہ آپ کسی کو مارو بلا وجہ. اب یہ جتنی بھی آیتیں آ رہی ہے نا, میں نے جب آپ لوگ تھے تب میں نے بتایا تھا کہ آگے جو آیت آئے گی وہ ایک سوسائٹی کو ویل کلچرڈ اور ویل مینرڈ کیسے ہونا چاہیے. اب اگر بتاؤ اگر یہاں پر اگر یہ قانون رہے گا کہ کوئی کسی کو زبردستی مارے گا نہیں, سخت لا بنائے جائیں گے, تو جیسے دبئی ہے تو 0% کریمنل ہے, یہ کرائم ہے ادھر 0% ریپ ہے. آگے اب یہاں پر ہے, اور جو انسان بے قصور مار ڈالا جائے ہم نے اس کے وارث کو حق دے رکھا ہے لیکن اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں جلدی نہ کرے, بے شک اس کی مدد کی گئی ہے. اب یہ کہ اس کو بھی مار دو, اب مارو کیسا کہ تڑپا تڑپا کے مارو, کان کاٹو آنکھ کاٹو یعنی آنکھ نکالو. شریعت نے کہا نہیں, اس نے مارا تو تم بھی اس کی گردن کو جو ہے فٹاک سے. یہ کب ہوگا جب اسلامی ملک ہوگی, اسلامی ریاست ہوگی تب, اور اگر نہیں ہے تو آپ پولیس کمپلین تو کر ہی رہے ہو لیکن اس کو مار بھی رہے ہو, اس کا اپنے ہڈی بھی توڑ دیا سب کچھ توڑ دیا, تو یہ زیادتی ہو گئی تھی, یہ بھی نہیں کرنا ہے. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بتائی, اس کے وارث کو حق دے رکھا ہے. اس کے وارث کو کیا حق دیا ہے, یا تو مارنے کا یا تو پیسہ دو, پیسہ لو اور بات ختم کرو. آگے ولا تقربوا مال الیتیم, اب یہاں پہ یتیم کا مال نہ کھاؤ اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس طریقے کے جو زیادہ بہتر ہو, یہاں تک کہ وہ اپنی سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے, اور وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. یہاں پہ آپ اگر اس آیت کو رک کر سوچو گے تو میں آج سوچ رہا تھا اس آیت کو, میں جب بھی سچی بولتا ہوں اگر آج کچھ پڑھانا ہو تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ریسنٹ ٹاپک پہ کیا آیت بتا رہی ہے. ریسنٹ ٹاپک پہ یہ آیت بتا رہی ہے آج کے مائکرو اور میکرو اکنامکس کے بارے میں اور بینکنگ سسٹم کے بارے میں. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. یتیم کا مال کب, جب اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوا کہ وہ اپنے مال کا صحیح استعمال کرے, تو جو بڑا ہے وہ مال اس کے پاس لے رہا ہے, اور جب وہ بڑا ہو گیا سمجھدار ہو گیا تو اس کو مال ریٹرن کر دو. یہاں پہ پھر آگے کہ اپنے وعدے کو پورا کرو. یہ ایگریمنٹس کے بارے میں چل رہا ہے کہ جو آپ ایگریمنٹ سامنے والے سے کر رہے ہو اس کو اس ایگریمنٹ کو پورا کرو, بے شک آپ کے ایگریمنٹس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. تو جو بھی ایگریمنٹ بناتے, جیسے تم عظیم ایگریمنٹ بناتے ہو, ایگریمنٹ کا کام کرتے ہو, اگر سامنے والا یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے ایگریمنٹ بنانا ہے ہر معاملے میں, تو اس کو ایک قرآنی آیت کے عمل کرنے پر ثواب ملے گا. تو اگر تمہارا کام ایگریمنٹ بنانا ہے اور یہ پوری زندگی اس ایگریمنٹ کے بنانے میں, تو یہ قرآنی آیت کو یہ زندہ کر رہا ہے اور اس کو اس قرآنی آیت کے زندہ رکھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. کبھی یہ نیت سے کیے, اور اگر یہ نیت سے کرو گے تو واقعی میں رزق میں برکت بھی ہوگی اور قرآن سے محبت بھی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا جو کام ہے نا وہ خود قرآن میں فرمایا ہے. ایگریمنٹ بناؤ, ہر وعدے کا ہر بات کا ایگریمنٹ بناؤ, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. اگر یہ ذہن میں ہوگا تو ہر کام پہ آپ کو ثواب ملے گا قرآنی آیت کے عمل کرنے پہ. اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے, کل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو کیسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تیز ہوگی. تو یہ آیت ہم کو کیا بتا رہی ہے, بینکنگ سسٹم کے بارے میں بتا رہی ہے کہ کسی کا مال آپ کو ڈبانا بھی نہیں. اگر کسی نے مال ڈپوزٹ کر لیا تو آپ جس نے ڈپوزٹ کیا ہے ایگریمنٹ بناؤ, اور ڈپوزٹ ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا مال اتنا دینا ہے جتنا اس نے جمع کرایا ہے, سود سمیت نہیں. جتنا مال اس نے جمع کرایا اتنا مال آپ اس کو اس کی ضرورت کے وقت دے دو.
یہ آیت ہم کو آج کے مائکرو میکرو اور بینکنگ سسٹم کے بارے میں اگر ڈیٹیل سے پڑھا جائے تو بتا رہی ہے. آگے کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ آگے کی آیت مارکیٹنگ کے بارے میں بتا رہی ہے. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سوسائٹی کو کیسے ہونا چاہیے. ایک سوسائٹی کو کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا کہ اپنے امی ابا. گھر انسان سب سے پہلا سامنا کس سے کرتا ہے؟ امی ابا سے. اپنے امی ابا سے کیسا رہو؟ دب کے رہو, ان کی بات سنو. اس کے بعد کیا آیا؟ اب تم تھوڑے بڑے ہو گئے, تھوڑے بڑے ہونے کے بعد کیڑے اندر کاٹیں گے تو کیا کرو؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. پھر کیا کرو؟ شادی کرو, بچے پیدا کرو. بچے پیدا کرنے کے بعد ڈرو نہیں, میں تم کو کھلاؤں گا. یہ آیت کو اگر سیکوینس میں بٹھاؤ تو پھر کیا آیا؟ اب تمہارا خاندان بن گیا. اب تم خاندان کی حفاظت کرنے میں اگریسو بھی رہو گے, جھگڑے بھی ہوں گے, تو جھگڑے میں اتنا حد مت پار کرو کہ سامنے والے کو مار دو. ایک دیکھو سوسائٹی اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہے ہیں. اس کے بعد کیا آیا؟ اب دیکھو تمہارے پرورش میں بہت سے چھوٹے بھی رہیں گے, بہت سے یتیم بھی رہیں گے. تمہاری بہن کا مال تمہارے پاس رہے گا, بہن کی پراپرٹی رہے گی, ان کا حصہ دبا کے مت کھا لو. جب ضرورت ہو ان کو وہ حصہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوسائٹی کو کیا ہونا چاہیے کہ آپس میں تم لوگ لڑائی جھگڑا مت کرو, زیادہ اگریسو مت ہو. اس کے بعد کیا ہے کہ اب تم جو تمہارے چھوٹے ہیں, جو تمہارے کمزور لوگ ہیں, ان کا مال تم نہ کھاؤ. اور پھر کیا کہ ہر بات میں جب تم کوئی بڑا, اب تم بڑی پوسٹ پہ ہو یا بڑی بڑی چیزیں کر رہے ہو, کیش کی ڈیلنگ کر رہے ہو یا گھر کی ڈیلنگ کر رہے ہو, تو وہاں پر کیا بناؤ آپ؟ ایگریمنٹ. اس کے بعد اللہ اب آگے کی آیت جو بتا رہی ہے وہ پوری کی پوری مارکیٹنگ بیس آیت. دیکھو یہاں پر کیا ہے, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اور جب ناپنے لگو تو پورے ناپ سے ناپو. کیا مطلب؟ جب آپ میجر کرو کوئی چیز, کوئی سامان آپ تول رہے ہو تو پورے انصاف کے ساتھ تولو اور سیدھی ترازو سے تولو. اب اللہ کو معلوم ہے یہاں پر انسان کیا ہے, کاٹا مارنے والا ہے. یہاں پر کیا کرے گا انسان؟ کاٹا مارے گا. ترازو میں کاٹا مارنا آج کے زمانے کی بات نہیں ہے. یہاں قرآن میں آ گیا کہ تم کاٹا نہ مارو. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے انسانیت پہلے سے کاٹا مارتی ہوئی چلی آ رہی. انسان کی سائیکولوجی میں ہے کہ جب کرپشن عام ہو جائے گا تو ایک غریب سے غریب آدمی بھی کاٹا مارے گا. اور بڑے کا کاٹا مارنا کیا ہے؟ اب یہاں پہ آیت بڑا, ہر کوئی تو ترازو نہیں بیچتا ہے. اب کوئی بولے گا کہ بھائی یہ تو پھل فروٹ بیچنے والے لوگ کا یہ یا کرانہ سٹور والوں کی آیت ہے, کیونکہ کرانہ سٹور والوں کے پاس کیا رہتا ہے؟ کاٹا رہتا ہے. ہم تو آفس والے ہیں, ہمارے پاس کوئی کاٹا نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آیت کرانہ والوں کے لیے جو ان کے پاس, تو یہ آیت بھائی صرف کرانہ والوں کے لیے نہیں ہے. یہ آیت کا مطلب صرف کاٹا مارنا نہیں ہے. یہ آیت کا مطلب ہے تم کرپشن بھی نہ کرو. کرپشن مارنا مطلب کاٹا مارنا. جو حق کا مال ہے, ہاں رک جائے گا, جو حق کا مال ہے وہ آپ کیا کر رہے ہو؟ سامنے والے کو نہیں دے رہے ہو. اب اگر یہ گورنمنٹ یا پرائیویٹ آفیسز ہے تو وہاں پر کیا چلتا ہے؟ کرپشن چلتا ہے. یا تو سامنے والے کی جتنی پگار ہے, جتنی چیزیں, اس کو اور کاٹ کے انسان کو دیا جاتا ہے. وہ اوفوا الکیل, اور جب ناپنے لگو تو پورے طریقے سے ناپو اور سیدھے ترازو سے تولو. یہی اچھا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بہت اچھا ہوگا. جب انسان مارکیٹنگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر یہودیوں کی مارکیٹ تھی. جیوز سمجھتے ہو, جو آج کے زمانے میں پورے گلوبلائزیشن پر ان کی مارکیٹنگ چل رہی. آپ ایک چھوٹی سی چیز لو, اس کا تعلق بھی ایک یہودی کمپنی سے ہی ریلیٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو مدینہ میں بھی پورا عرب یہودی مارکیٹنگ سے بھرا پڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مائگریٹ ہو کر مدینہ گئے تو سوچنے والی بات ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن آپ نے مدینہ کی مارکیٹ قائم کی. یہودی لوگ ترازو میں گھوٹالا کرتے تھے, سود عام تھا, مہنگی چیز سستی چیز کو مہنگا کر دیتے تھے, اسٹاک کر کے رکھتے تھے سامان, جب ضرورت ہو تب اس کو نکالتے تھے. تو یہ ساری خرابی ان کے اندر تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مارکیٹنگ کو پڑھا, دیکھا
اور सहाबाओं को कहा कि पहले जाओ देखो उनकी मार्केटिंग को, समझो, ऐसी नहीं कि खुद की मार्केट शुरू कर दो। अगर आदमी बगैर तजर्बे के खुद की लाइन शुरू करता है वो हमेशा घाटे और लॉस में जाता है। ये नहीं बोलने का कि भाई तिजारत तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत कहा ना तो मैंने डायरेक्ट कपड़े की दुकान खोल लिया। बहुत गलत, बहुत गलत, बहुत गलत। क्यों? आपने कपड़े का कोई आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने कभी किसी के हाथ के नीचे काम नहीं किया, आपने माल का लेन देन नहीं किया, और फिर आप तिजारत खोल के बैठ गए, जीरो आइडिया, जीरो एक्सपीरियंस, फिर क्या निकलेगा? जीरो आउटपुट निकलेगा। तो ये बहुत गलत है। जिसका लॉस में जा रहा है धंधा ना, तो उसको सोचना चाहिए मैंने बीच में कुछ लाइन मिसिंग किया हूं, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तिजारत में ही फायदा है, बिजनेस में ही। लेकिन सहाबाओं को फौरन बिजनेस करने को नहीं कहा। जो सबसे बड़े बिजनेसमैन थे अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान बिन अफ्फान, ये पहले यहूदियों की मार्केटिंग को देखा कि इनकी मार्केटिंग में क्या है। ये तो उधारी पे देते हैं, ब्याज पे सामान देते हैं, ब्याज चढ़ा देते हैं, गंदा माल बेचते हैं, सामने अच्छा माल रखते हैं और नीचे क्या रखते हैं? माल डिफॉल्ट रखते हैं। और यहूदी की मार्केट में एक्सचेंज ऑफर भी नहीं था, यानी आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा ये भी नहीं। एक बार गया तो अल्लाह के नबी ने सारे पॉइंट पकड़े। कब पकड़े? जब आप मार्केटिंग किए उधर, तभी तो आपने वो पॉइंट पकड़ा। फिर मदीना में अपने एक मस्जिद के पीछे ही बाजार खोल दिया, वो मदीना मार्केट, मदीना। और वहां पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो किराना स्टोर जो खोलेगा और कोई ग्राहक उससे वो सामान लेगा और उसको नहीं समझ में आया वो एक्सचेंज करेगा, तो अगर वो किराना वाला उस सामान को ले लिया तो अल्लाह उसको जन्नत देगा। तो सामने वाले का पूरा साइकोलॉजी बदल जाएगा ना। कस्टमर बोलेगा भाई मैं वो मियाँ भाई से खरीदूंगा, क्यों? मुझे अगर वो सामान पसंद नहीं आ रहा है तो मैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मियाँ भाई घोटाला भी करता है। क्या करता है? अमेजोन से या कोई चीजों से सामान मंगाता है, 3 दिन मेरी एक्सचेंज का ऑफर रहता है, एक दिन पहन लेगा, अपना काम पूरा करेगा, हो गया, इसको भेज दो वापस। ये धोखा हो गया, आपने धोखा किया। यानी आपने उस एक्सचेंज का क्या फायदा उठा? गलत फायदा उठा। एक्सचेंज करने वाले देखो, जो एक्सचेंज करता है ना उसकी चीजें एकदम हाइप में चलती है, भले ऑनलाइन हो। अमेजोन वाले ने एक्सचेंज का किया, फ्लिपकार्ट ने एक्सचेंज का किया, तो सामने वाला रिस्क उठाकर वो चीज मंगाता है और फिर एक्सचेंज करता है। क्यों? अरे भाई अरे एक्सचेंज तो हो जाएगा ना। और उल्लासनगर में अगर एक्सचेंज वाला नहीं है तो आदमी सोचता है, डरता है लेने के लिए। घर पे लाया, पसंद नहीं आया तो आप देख रहे हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मार्केट यूं ही आगे नहीं बढ़ी और अरब आज के यूं ही आगे नहीं बढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी मार्केटिंग पर मेहनत की, एक्सचेंज ऑफर रखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरा क्या रखा? डिफॉल्ट प्रोडक्ट इज नॉट अलाउड। तो जब ये मेरे जहन में रहेगा कि भाई वहां माल खराब मिल ही नहीं सकता, एक्सपायर माल मिल ही नहीं सकता, तो मैं किधर जाऊंगा? अल्लाह के नबी ने सारी चीजें रखी अपने। और क्यों अल्लाह के नबी ने पहले साहबा को भेजा, जाओ सीखो उनकी मार्केट क्या कर रहे हैं, क्या कमजोरी है। फिर यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मार्केट खोली। धीरे धीरे क्या हुआ? यहूदी मार्केट ठप पड़ गई और बैंकरप्ट हो गई और दिवालिया हो गया और मदीना मार्केट उरूज पे चले गई। यहाँ तक के जो सबसे बड़े मार्केटिंग वाले थे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, इनको एंटरप्रेन्योर जो कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योर यानी अकेले तिजारत करने वाला, उनका एक ऊंट माल से लदा हुआ मदीना में होता तो आखिरी ऊंट फलस्तीन में होता उनका। इतना ट्रांसपोर्ट उनका, इतना ट्रकिंग बोलेंगे ना, एक ट्रक अगर मदीना में तो आखिरी ट्रक कहाँ था उनका? तो ये आयत बता रही है, ये सिर्फ मैंने बताया, लेकिन ये सारी चीजें हदीस से मैंने आपको बताया हूं। और आयत क्या है? और जब नापने लगो तो पूरा नापो। और फिर आगे क्या है कि यही अच्छा है और इसका नतीजा भी बहुत अच्छा है। अच्छा निकला कि नहीं निकला? तो बस आयत के तर्जमे से पढ़ लेने से कुरान की बात समझ में नहीं आएगी जब तक कि हम उसके अंदर उलमा और जो तफसीर, सही तफसीर है वो समझ ना ले। और अगर ये आयत के मुताबिक अगर हम अमल करेंगे ना, इंशाल्लाह हमारा जो भी बिजनेस होगा आगे जाएगा। डायरेक्ट हम दुकान खोल के बैठ जाते हैं, बोले मेरे को नॉलेज है बोले, और गया नहीं एक बार भी, बस कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदने जाता था और कपड़ा लेके बैठ गया, बोले इसमें मार्जिन है, ये है वो है। जब तक हम खुद से किसी के हाथ के नीचे रहकर नहीं देखेंगे कि माल कितने में लेता है, कितने में बेचता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि स्टॉक इज नॉट अलाउड। स्टॉक बोले तो क्या?
स्टॉक मार्केट नहीं, स्टॉक करके रखना पहले से नहीं। आगे है वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म, और जिस बात की तुझे खबर ही ना हो उसके पीछे मत पड़। इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मस्ऊला, क्योंकि कान और आंख और दिल इनमें से हर एक से अल्लाह तबारक व तआला पूछने वाले हैं। इंसान को जो चीज के बारे में मालूम नहीं रहता है ना, उस चीज के पीछे पड़ना भी नहीं चाहिए। अभी देखिए रिसेंटली ये कुरान हमको आज की बात बता रहा है कि तुम्हें ईरान और इजराइल और अमेरिका का ज्यादा कुछ मालूम नहीं है ना, तो उसके बारे में ज्यादा चर्चा भी मत करो। सिर्फ रील्स देखकर हमको मालूम पड़ रहा है, सच्ची बात है कि नहीं? हम यूट्यूब में भी उसकी खबर को नहीं पढ़ रहे हैं। सिर्फ रील्स की 30 सेकेंड और 60 सेकेंड की वो रील को देख के ऐसा लगता है कि हाँ जंग चल रही है ईरान और अमेरिका की, लेकिन जमीनी हकाइक हम किसी को मालूम नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कहा कि अगर तुम्हें किसी चीज के बारे में मालूम नहीं है ना, तो उसके पीछे मत पड़ो। क्यों? इन्ना सम्अ, कान जिससे तुम खबर सुन रहे हो, बसर जिससे तुम खबर देख रहे हो, वल फुआद जिससे तुम्हारे दिल क्या पता नहीं क्या क्या सोच रहे, अरे उसने तो इतना हमला कर दिया, हमारी फतेह होगी, काला झंडा हमारा ही रहेगा, मेहदी आकर ही वहीं रहेगी, दम रहे हमारा लश्कर वहीं जाएगा। ये सारी चीजें आज हमारे दिलों में चल रही है, लेकिन हालांकि हमें जमीनी हकाइक नहीं मालूम। देखिए हर कंट्री अपने आप को बचाने के लिए लड़ती है। इसको हम धर्म युद्ध का नाम नहीं दे सकते कि धर्म के नाम पे लड़ रही। समझ में आ रही है बात? जब हमें कुछ हकीकत पता ही नहीं, हाँ ये हमको दिल में खुशी होती है कि कलमा पढ़ने वाला है लड़ रहा है, और एक उसके खिलाफ है जो कलमे का दुश्मन है, लेकिन अगर जमीनी लेवल पर देखा जाए तो दोनों इस बुनियाद पर नहीं लड़ रहे। अगर लड़ते होते तो ये वाला कलमे वाले को नुकसान नहीं पहुंचाता, और वो वाला जो उसके साथी, इसके भी सिटीजन और उसके भी लोग यहाँ मौजूद है, तो वहां वालों को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सारी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये बताई कि कयामत के जमाने में, कयामत जब करीब होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हालात पैदा करेगा कि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया धोखे के साल होंगे। साल समझते हो? ईयर्स। धोखा समझते हो? धोखा एक धोखे का साल नहीं होगा, बल्कि कई साल धोखे के रहेंगे, और हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि हमको किस तरफ करना है। तो यहाँ पे पता क्या चला, हमको इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तक्फु मा लैसा लका बिही इल्म, उस बारे में ज्यादा पचर मत करो जिसका तुमको क्या हो, इल्म ना हो। और इन्ना सम्अ, बेशक कान, आंख और दिल, इन सब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। तो हमें कान से क्या सुनना है? अच्छी बात। आंखों से क्या देखना है? अच्छी बात, अच्छी चीज। और दिल में भी हमें अच्छे गुमान को जमाना है। दिल के अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग नाम रखे हैं कुरान में। एक है कल्ब, कल्ब का माने दिल, और फुआद का माने दिल। अरबी के एक एक लफ्ज को अगर समझने जाए ना, मैं इस कल्ब को समझाने बैठू और फुआद को समझाने बैठू तो ये एक अलग मौजू रहेगा। अल्लाह ने कहां पर कल्ब क्यों लिखा और कहां पे फुआद क्यों लिखा। अब आगे वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, फिर यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि ये अमीर होएगा, इसकी अगर ये मदीना मार्केटिंग के जरिए से अपने मार्केट को चला दिया और इसकी मार्केट चल गई, तो अब ये क्या करेगा? सामने अकड़ेगा। आपकी शोहरत बता रही है कि दौलत नहीं है, या तो आपकी इज्जत नहीं है, थोड़ा माल आ गया तो ये अकड़ेगा। अल्लाह ने फौरन उसको पकड़ लिया, देख अब माल आ गया ना तेरे पास, तूने सुन्नत के मुताबिक तिजारत किया, माल आ गया, अब वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पे अकड़ कर मत चलो। इन्नका, बेशक, ये आगे की आयत देखो, न तू जमीन को चीर सकता है और लंबाई में पहाड़ों को पहुंच सकता है। तेरा अकड़ कर चलना, न जमीन को तू चीर सकता है, ना पहाड़ों तक तू पहुंच सकता है, तो अकड़ किस काम की? क्या है फिर मतलब कि आजिजी के साथ। लेकिन यहाँ पर ये है, हजरत लुकमान हकीम अपने बेटे को कहते हैं, बेटा दुनिया में इतने मीठे भी ना बनना कि दुनिया तुमको निगल ले,
اور دنیا میں اتنے کڑوے بھی نہ بننا کہ دنیا تم کو تھوک دے. بہت گہری بات ہے کہ ہم کو زمین میں ایسے رہنا ہے کہ, اور یہ بھی ہمارا فارمولا غلط ہے کہ جو میرے ساتھ اچھے سے رہے گا میں اس کے ساتھ اچھے سے رہوں گا, جو میرے ساتھ برے سے رہے گا میں اس کے ساتھ برے سے رہوں گا. ٹٹ فار ٹیٹ, غلط. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر یہ ہے کہ بھائی حق والوں کو اس کا حق پہنچا دو, چاہے تمہیں زبردستی سے اس کو پہنچانا پڑے. ایک مظلوم مار کھا رہا ہے تو یہاں پر ہی تمہیں اکڑ دکھا کر اس کو بھگا دینا ہے وہاں سے, جو ظلم کر رہا ہے. وہاں پر یہ کہ چل جانے دے, اپن اپنا کام دیکھیں گے, عاجزی کے ساتھ السلام علیکم وعلیکم السلام کر کے نکل گئے, یہ تو پھر نہیں. اچھا, ظلم سہنا بھی گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا, اگر کوئی ظلم دیکھے, کوئی غلط بات دیکھے, اگر اس کے اندر طاقت ہے, ایک بلڈر آدمی ہے, طاقت ہے, کراٹے والا ہے, تو یہ نہیں کہ اپنے کو کیا کرنے کا ہے بھائی چلو اپن نکلتے پتلی گلی, نہیں نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تو روک سکتا ہے نا, فلیغیرہ بیدہ, تو تیرا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک. اب میرے جیسا کوئی کمزور ہے, میں تو جاؤں گا تو میرا کرتا ورتا پھاڑ دے گا وہی, تو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, تو زبان سے سمجھاؤ. ابھی ایک دو مہینے پہلے یہاں جھگڑا روکنے گیا, میں ہی گر گیا, تو زبان سے سمجھاؤ. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, کہ زبان سے سمجھاؤ. ہاں تمہارے زبان کی ویلیو ہے, تم زبان سے سمجھاؤ کہ میری زبان سے سمجھ جائے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, تم اس سے بھی زیادہ کمزور ہو, فَبِقَلْبِهِ, کہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھو. ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب سے ضعیف ایمان. ہم سوچتے ہیں جانے دو, وہ لوگ اپنا کر رہے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ ایمان بھی نہیں بچا. اب آگے, کل ذالک کان سعیہ عند ربک مکروہا, یہ سب کاموں کی برائی تیرے رب کے قریب بہت ناپسند ہے. کیا, جو اوپر ذکر کیے گئے, اگر تو کاٹا مارے گا, تو دھوکہ دے گا, تو ایگریمنٹ بنائے گا لیکن اس کے خلاف کام کرے گا, تم سیکس کرو گے, اللہ نے پیچھے فرمایا نا کہ ولا تقربوا الزنا, کہ تم سیکس کے قریب بھی مت جاؤ. تم سیکس کے قریب نہیں جا رہے ہو لیکن ماسٹربیشن میں اٹکے پڑے ہو, یا تو تم پورنوگرافی میں اٹکے پڑے ہو, تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا. ولا تقربوا الزنا کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں, گندی چیزیں دیکھنا, گندے فلم دیکھنا, اور ماسٹربیشن کرنا, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. زنا کے قریب قریب میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر آپ کرو گے تو اللہ تعالیٰ, ہم کریں گے تو اللہ نے کہا یہ ساری برائی تیرے رب کو کیا ہے, ناپسند. بس یہ دو آیت اور ہے, پھر رکوع ہمارا ختم ہو رہا ہے. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, یہ بھی اس وحی میں سے ہے جسے تیرے رب نے تیری طرف حکمت سے اتاری ہے. حکمت کہتے ہیں وزڈم کو. حکمت کیا کہتے ہیں, ایک آدمی کے پاس نالج ہے لیکن وہ میت کی جگہ پہ ہنس رہا ہے اور شادی کی جگہ پہ رو رہا ہے, تو ہم اس کو بولیں گے پاگل آدمی. تو یہاں پہ یہ حکمت کا استعمال نہیں کیا, نالج تو ہے, حکمت نہیں. حکمت بہت بڑی چیز ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک نالج والے آدمی کے پاس بیٹھو گے یا ایک آپ حکمت والے حکیم کے پاس بیٹھو گے, حکیم بولے تو ایک وزڈم وائس مین کے پاس, تو آپ کیا پسند کرو گے, وائس مین کے پاس. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, پھر اللہ نے یہی بات کی. اللہ نے شروع میں یہ بات کہا تھا نا اوپر کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں بنانا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے اس کو بتانے کے بعد پھر اللہ نے یہ بات دلایا, دیکھو آگے جب تم مال آئے گا نا تو مال کے ساتھ اکڑ یہ آئے گی کہ میں ہی خدا ہوں. اللہ نے کہا یہاں پر تجھے یہ بولنا ہے کہ میرا رب تو کون ہے, اللہ ہے. اس لیے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنانا کہ دھکار کرے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تجھے دھکار دے. فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دھکار کے کہاں ڈال دے گا, جہنم میں, اور رسوا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہاں ڈال دیں گے, جہنم میں. پھر آگے یہ رکوع ختم ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کس پر ختم کیا, أَفَحَسْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا, کیا بیٹوں کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے. اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نا عیسائیوں کو ٹونٹ مار رہے ہیں. عیسائی کیا کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں,
اللہ نے کہا کہ کیا بیٹوں کے لیے اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا؟ یعنی اگر ہم انسان اللہ کے بندے ہیں تو فرشتے اس کی کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بے شک تم بہت بڑی بول رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری چیزیں پسند ہے، شرک بالکل پسند نہیں۔ اور جہاں کہیں یہ چیز آتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بولتے ہی ہیں کہ انہوں نے کتنی بڑی بات اپنے منہ سے کی کہ ایک اگر بیوی کے 2 شوہر ہوں گے اور اگر بیوی کہے گی کہ اب یہ اگر گندی زبان بولی جائے تو بیوی اگر اپنے شوہر سے کہے کہ میرا بھی ایک دھگڑ ہے تو شوہر برداشت کرے گا؟ وہیں کان کے نیچے مار کے نا ختم کر دے گا اسے، بعد میں دیکھے گا وہ اس کو سزا ملتی ہے کہ نہیں۔ کوئی غیرت مند ہوگا اور بیوی نے اگر ایسا بول دی، اس کی زمین سے نا کیا بولتے ہیں ایک وہ ہے نا، پیروں کے نیچے سے اس کی زمین کھسک جائے گی۔ تو یہ جس طرح آپ کو لفظ برا لگا نا کہ اگر بیوی اگر اپنے شوہر سے کہے کہ میرا بھی ایک دھگڑ ہے، یہ سننے میں کتنا عجیب لگ رہا ہے، لیکن یہ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں جو شرک کر رہے ہیں نا، ہم اللہ سے، وہ لوگ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ تو اللہ ہے لیکن آپ کے علاوہ بھی ہمارے اللہ ہے۔ یہ ہم کو سننے میں اتنا برا نہیں لگ رہا ہے جتنا پہلا والا لفظ لگا۔ کیوں پتا ہے؟ یہ بہت بڑی، اللہ سے ہمیں یہ چیز مانگنی چاہیے۔ کیوں پتا ہے؟ جس طرح میں نے پہلا جملہ کہا وہ بہت برا لگا، اور جب میں نے دوسرا جملہ کہا وہ اتنا اثر انداز نہیں لگا کہ اگر میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کے علاوہ بھی میرا کوئی اللہ ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے پہلے والے جملے سے زیادہ جو خراب جملہ ہم کو یہ لگنا چاہیے۔ کیوں نہیں لگا پتا ہے؟ کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں نا، وہ شرکیہ ماحول میں ہم رہتے نا، شرک کی حساسیت ہمارے اندر سے نکل گئی ہے کہ یہ شرک ہے۔ شرک کی حساسیت آپ سمجھ رہے ہو؟ حساسیت بولے تو سینسیٹیوٹی، یہ نکل گئی۔ ہمیشہ اپنے ایمان کو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایمان کی حساسیت نصیب فرما۔ اس طرح ایک شوہر یہ برداشت نہیں کرے گا کہ میری بیوی کا کوئی بوائے فرینڈ ہو، اسی طرح اللہ یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اللہ ہو۔ یہ میں سمجھا نہیں پاؤں گا کیونکہ یہ اللہ ہی کا معاملہ ہے۔ تو یہ ہمارا رکوع پورا ہو گیا آج، کہاں تک؟ 40 تک، اور سورہ بنی اسرائیل کا رکوع بہت باقی ہے، 111 تک جانے کا ہے اپنے، اور آج ختم ہو رہا ہے 40۔ اللہ ہمارے، دیکھو اگر آج شب